حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خوبصورت واقعہ صرف اس امید سے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ اسے شوق سے سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ کم سنی ہی میں آپ کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ کی بڑی لاڈلی تھی۔ ماں نے جہیز بھی بڑا قیمتی دیا تھا۔ جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمنی عقیق کا اپنا قیمتی ہار بھی بیٹی کو دیا تھا۔ مکے میں 13 سال دعوت حق کا کام کرنے کے بعد جب اللہ کا حکم آیا کہ مدینے کو ہجرت کر جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کو ہجرت فرمائی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں سسرال میں رہ گئی۔ دوسرے سال جنگ بدر ہوئی تو ان کے شوہر ابو العاص بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ بدر میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے دشمنوں کو قید کیا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ مکے والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیے بھیجے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شوہر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو بے چین ہو گئیں اور ان کی رہائی کے لیے اپنی ماں کا دیا ہوا قیمتی ہار اپنے دیور عمر بن ربیع کو دے کر مدینے بھیجا۔ یہ تمام فدیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ فدیے کی چیزوں میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حالت غیر ہو گئی، دل بھر آیا، بیٹی کی محبت نے بھی جوش مارا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی تازہ ہو گئی۔ کچھ دیر آپ خاموش بیٹھے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یہ ہار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا ہے جو اس کی ماں نے اس کو جہیز میں دیا تھا۔ میں کیسے کہوں کہ ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دو، مگر میرے غم کو تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ تم لوگ خود ہی سوچو کہ ابو العاص کا فدیہ کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور کسی طرح یہ بات مناسب معلوم نہ ہوئی کہ ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر واپس کر دیا جائے۔ سوچنے کے بعد ابو العاص کا فدیہ مقرر کیا گیا کہ وہ مکہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بھیج دیں۔ ابو العاص نے بخوشی اس بات کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا، ابو العاص کے ساتھ زید بن حارثہ کو بھی بھیج دو، وہ ایک مقام پر رک جائیں، وہاں پر ابو العاص میری بیٹی کو پہنچا دیں اور زید بن حارثہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس لے آئے۔ ابو العاص نے حضرت زینب کو مدینے تو روانہ کر دیا، لیکن حضرت زینب کے بغیر ان کے شب و روز بے نور ہو گئے۔ وہ مغموم رہنے لگے۔ ایک بار شام کے سفر میں تھے کہ بیوی کی یاد نے بے تاب کر دیا اور بے ساختہ اشعار گنگنانے لگے اور بے تحاشا پریشان رہنے لگے۔ ابو العاص ایک مرتبہ جب شام سے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے تعاقب میں 170 سوار روانہ کیے۔ عسیس کے مقام پر ان کا سامان قبضے میں لے لیا گیا، مگر اسلامی شہ سواروں نے داماد رسول ابو العاص سے کچھ نہ کہا۔ اب ابو العاص نے مکے کے بجائے مدینے کا رخ کیا۔ مدینے پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر معلوم کیا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے پناہ کے طالب ہوئے۔ مسجد نبوی میں فجر کی نماز ہو رہی تھی۔ لوگوں نے ایک آواز سنی کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم لوگوں نے آواز سنی؟ عجیب معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی کمزور ہستیاں دشمنوں کو پناہ دے رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو پیاری بیٹی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے شفیق والد سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا یہ ممکن نہیں کہ ابو العاص کے قافلے کا جو سامان چھینا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے؟ بیٹی کا مطالبہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، مگر خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد ان لوگوں کے پاس یہ پیغام بھیجا: ابو العاص میری پیاری بیٹی کا شوہر ہے اور زینب کی خواہش ہے کہ ابو العاص کا سامان واپس کر دیا جائے۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ تم ضرور ایسا کرو، مگر تم جانتے ہو زینب کی خوشی میری خوشی ہے۔ اگر تم ابو العاص کے ساتھ احسان کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا: حضور، ہم آپ پر قربان، ہم سب کچھ واپس کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے پاس آئے اور فرمایا: دیکھو، سامان سب واپس ہو جائے گا، تم ابو العاص کی خاطر تواضع اور عزت و احترام میں ذرا کمی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ آنکھیں وہ سب دیکھ رہی تھیں جس تک دوسروں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ ابو العاص سارا سامان و اسباب لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر اس مرتبہ وہ بار بار مڑ مڑ کر مدینے کو دیکھتے تھے۔ قدم کچھ بوجھل سے ہو چکے تھے اور دل کی دنیا کچھ بدلی ہوئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان سلوک رنگ لایا۔ ابو العاص مکے پہنچے، جس کا جو مال تھا ادا کیا۔ ابو العاص ہمیشہ سے مکہ میں ایک بہترین شخص اور تاجر، دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ سب کے مطالبات ادا کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا: مکہ کے کسی شخص کا میرے ذمے کوئی اور مطالبہ ہو تو وہ مجھ سے وصول کر لے۔ مکہ والوں نے کہا: آپ انتہائی باوفا اور انتہائی شریف بھائی ہیں۔ اب ابو العاص دل کی بات زبان پر لائے اور کہا: اس بار مدینے سے واپس ہونے کا ہرگز جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ سوچ کر واپس ہوا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال و اسباب چھین لیا ہے۔ اب جب کہ میں تمہارے سارے مطالبے ادا کر چکا ہوں اور اللہ نے یہ بوجھ میرے دل اور کاندھے سے اتار دیا ہے، تو یہ اعلان کرتا ہوں، تم سب سن لو: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سنہ 7 ہجری محرم کے مہینے میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بات پوری ہوئی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ نگاہیں اس وقت دیکھ چکی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو مکے سے رخصت کر رہے تھے، اور اس خبر سے مدینے میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ حضرت ابو العاص ایمان سے منور ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ واقعہ کس قدر خوبصورت ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل میں کئی دعائیں اور کئی واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ واقعات بھی سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔